قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور محض اسی کی توفیق سے آج سے ہم اپنی اس مسجد میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کا سلسلہ اثر نو پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 6-7 ماہ قبل تک سیرت النبی کا یہ عطر بیز اور مبارک سلسلہ ہمارے پاس جاری تھا، اور اس ضمن میں آپ کے گوشے گزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعثت، اور بعثت کے بعد آپ کی قریش کو دعوت، قریش کی مخالفت، ایمان قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے سلسلے، اور پھر صحابہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا، اور ہجرت حبشہ کے بعد کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کے سلسلے کو مزید تیز کر دیا جانا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رشتہ داروں اور اہل خاندان کو شعب ابی طالب میں جو محصوری کے ایام گزارنے پڑے، تقریباً 3 سال تک جو آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کی مفصل تفصیلات اس وقت جب یہ سلسلہ جاری تھا، تقریباً 20 ہفتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ ان 20 ہفتوں کے دوران یہ ساری تفصیلات آپ کے گوشے گزار کی جا چکی ہے۔ اب اس مبارک سلسلے کو ہم اس کے آگے اب یہاں سے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات سے ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو منور کرنے کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد یا وہاں سے آزادی کے بعد جو مرحلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس کے فوراً بعد چونکہ 3 سال تک کا محاصرہ رہ چکا تھا، اور 3 سال تک قید کی گویا کہ ایک طرح کی زندگی تھی، کھانے پینے کے اسباب اور وسائل وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے، تو بہت سے احباب جو اس شعب ابی طالب میں محصور تھے، نکلنے کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہی میں ابو طالب بھی تھے۔ ابو طالب وہ سیسا پلائی دیوار جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے قریش کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہتی تھی، وہ ابو طالب شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد بہت سخت بیمار ہو گئے، اور عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بوڑھے بھی ہو گئے تھے بہت، اور پھر مستقل 3 سال تک کی محصوری کی وجہ سے طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس بیماری میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ اس کے بعد چند ہی دنوں بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو مرحلہ تھا شعب ابی طالب کے بعد کا، کہ ایک ہی سال میں 2 بڑے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چھن گئے تھے، یہ اتنے سخت یعنی کہ کٹھن حالات تھے کہ ان کٹھن حالات کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا۔ آپ نے اس کو عام الحزن فرمایا۔ عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ غموں کا سال، جس میں کئی بڑے بڑے صدمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے ہیں۔ حضرت ابو طالب
جب شعب ابی طالب سے باہر آئے اور آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عاص بن سعید اور امیہ بن خلف یہ کچھ افراد تھے جنہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے قریش کے پاس گئے اور قریش سے جا کر یہ کہا کہ محمد کی دعوت کا دائرہ تو بہت پھیلتا چلا جا رہا ہے، عمر جیسا جری اسلام قبول کر چکا ہے، حمزہ جیسا بہادر اسلام کے دامن میں جا چکا ہے۔ جزاک اللہ استاد، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ عمر جیسا جری اسلام کے دامن میں جا چکا ہے، حمزہ جیسا بہادر بھی اسلام قبول کر چکا ہے، اب اگر ہم عمر اور حمزہ کے پاس جا کر محمد کے اس کام کے بارے میں کچھ بات کریں گے بھی تو یہ دونوں سننے کے لیے تیار تو ہوں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو معاملہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی محمد کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے تو اب ان کے حالات چونکہ جھیل کر آئیں، برداشت کر کے آئیں قوت کے ساتھ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم پر غالب ہو جائے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ اب طاقت کا استعمال زیادہ کام نہیں آئے گا، ہمیں کچھ تو بھی مفاہمت کی بات کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ ہم کچھ شرائط مان لیں محمد کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شرائط مان لے، اور مفاہمت کا راستہ نکل جائے، نہ وہ ہم کو چھیڑیں نہ ہم ان کو چھیڑیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہیں کہنا، ہمارے نوجوانوں کو نہیں چھیڑنا، ہمارے بچوں سے باتیں نہیں کرنا۔ ایسا کوئی راستہ نکل جائے، اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب بوڑھے ہو گئے اور ابھی بیمار بھی ہیں، محمد ابو طالب کی بات رد نہیں کر سکتے، اور محمد کو کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ ابو طالب ہی ہے۔ تو بہتر یہ رہے گا کہ ہم ابو طالب سے جا کر عیادت بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے ہماری اپنی پیشکش رکھ دیں گے۔ چنانچہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عاص بن سعید اور امیہ بن خلف، یہ سارے افراد مل کر ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب بستر مرض پر تھے، بیمار تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب کی عیادت کی، اور اس کے بعد ابو طالب سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب زیادہ دراز نہ ہو اور کچھ مفاہمت کا راستہ نکال دیا جائے۔ ہم محمد کی کچھ شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ محمد سے کہیے کہ وہ ہماری کچھ شرطیں مان لے، اور بات جو ہے سیدھی چلتی رہے، نہ وہ ہم کو چھیڑے نہ ہم ان کو چھیڑیں۔ تو ابو طالب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر درمیان کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ابو طالب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا۔ آپ تشریف لائے تو ابو طالب کے بغل میں، ابو طالب کے بازو میں جگہ موجود تھی ایک شخص کے بیٹھنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ اس طرف آ رہے تھے، ابو جہل نے دیکھا کہ ابو طالب کے بازو میں جگہ خالی ہے اور محمد وہاں جا رہے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر محمد ابو طالب کے بغل میں بیٹھ جائیں اور ابو طالب کے بازو میں بیٹھ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کے دل میں بھتیجے کی محبت جوش مارنے لگ جائے، اور جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس معاملے میں ابو طالب محمد کی حمایت زیادہ زور سے نہ کرنے لگ جائے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں
کہ ابو جہل بہت عجلت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور ابو طالب کے بغل میں اور بازو میں جو جگہ خالی تھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول وہیں دروازے کے پاس تشریف فرما ہو گئے، اور اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہیں آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے تھے، کچھ مفاہمت کی بات کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ تھوڑا سا ظلم و ستم کا اور ایک دوسرے کو چھیڑنے کا یہ بند ہو جائے، آپ محمد سے کہیں کہ وہ ہماری چند چیزوں کو قبول کر لے، ہم محمد کی کچھ چیزوں کو قبول کر لیں گے اور یہ سلسلہ یہاں پر بس ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو بولے کیا ہے؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محمد ہمارے معبودوں کے بارے میں بات نہیں کرنا، کسی کے بھی بارے میں بات نہیں کرنا، ان کا تذکرہ نہیں چھیڑنا، ہمارے نوجوانوں سے محمد نے بات نہیں کرنا، ان کو چھیڑنا نہیں، بچوں کو دین کی دعوت دینا نہیں، تمہارا جو طریقہ ہے تم کو مبارک، ہمارا طریقہ ہم کو مبارک، ہم تمہیں کچھ نہیں بولیں گے، تمہیں ستائیں گے نہیں، تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابو طالب نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم مان لو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم یہ مان لو، صرف میں کسی نوجوان کو نہیں چھیڑوں گا، تم یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا کہ ان سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ اپنی بات ماننے والے نہیں ہیں اور ان سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ سب کے سب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاص بن سعید اور امیہ بن خلف جتنے بھی آئے تھے وہ سب اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے کسی کا خون جاتا ہو، کسی کی جان جاتی ہو، کسی کی عزت پر حرف آتا ہو، کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کی تھی جو یہ لوگ اتنے بھڑک کر گئے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں بیٹا، تم نے کوئی بات ایسی تو نہیں کی جس سے دشمنی بھڑک اٹھتی ہو، لیکن یہ لوگ چلے گئے۔ ابو طالب نے جب ایسا جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ امید ہوئی، اس بات کی امید ہوئی کہ ان کا انداز بڑا مثبت ہے، ابو طالب کا انداز مثبت ہے، میری بات کو غلط نہیں سمجھ رہے۔ تو آپ نے مناسب سمجھا اللہ کے رسول نے کہ فوراً ان کو دین کی دعوت دے دی جائے۔ ابو طالب کون؟ ابو طالب جو ابتدائے نبوت سے لے کر اس وقت تک مستقل اللہ کے رسول کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے، قریش کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سب سے مضبوط آہنی دیوار تھے ابو طالب۔ ہر لمحہ ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، قریش کو حوصلہ نہیں ہوتا تھا ابو طالب کے ہوتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے۔ خود ابو طالب نے کہا تھا کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے کسی کے اندر یہ دم نہیں کہ وہ محمد کو ہاتھ لگا سکے۔ یہ ابو طالب کے الفاظ ہے کتابوں کے اندر، وہ ابو طالب لیکن اپنے دین پر قائم تھے۔ خاندانی جوش، خاندانی معاملہ، بھتیجے کی حمایت کرنا ہے لیکن طریقہ وہ چلانا ہے جو باپ دادا کا تھا، ورنہ لوگ بولیں گے سردار بھتیجے کی بات مان گئے، اور سردار جو ہے تو اپنے پرکھوں کی اور پروجوں کی روایت سے اور ریت سے ہٹ گئے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو قبول نہیں کیا۔ جب آپ نے اب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم بڑے لیٹ ہو گئے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں اور بستر مرگ پر ہوں، اور کب میرا انتقال ہو جائے پتہ نہیں۔ اب اگر میں نے تمہاری بات قبول کر لیا تو پورا عرب یہ سوچے گا کہ ابو طالب مرتے وقت ڈر کے مارے بھتیجے کا دین قبول کر گیا اور باپ دادا کی روایات کو چھوڑ گیا۔ جوانی میں مجھے کہتے ہیں، ابتدائی دنوں میں کہتے تو میں تمہاری بات قبول کر لیتا، لیکن اب میں قبول کروں گا تو مسئلہ یہ آئے گا۔ بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب بالکل جب کچھ دن گزر گئے اور بیماری بڑھ گئی اور مرنے کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس پھر تشریف لائے اور کہا کہ چچا جان، آپ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ میں دے نہیں سکتا، میرے پاس کچھ ہے نہیں ایسی کوئی چیز جس کے ذریعے سے آپ کے احسانات کا بدلہ اتر سکے۔
آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، اگر آپ میرا کلمہ پڑھ لو تو مجھے امید ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش ضرور کروں گا۔ یہ ایک دم آخری نزع کی کیفیت کا وقت تھا۔ یہ ابو جہل وغیرہ یہ بھی کم وقت سب آ گئے وہاں پر، کیونکہ سردار رخصت ہو رہے ہیں تو چرچا تو ہوئی ہوگی۔ ابو جہل وغیرہ بھی سامنے ہی تھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تو قریب تھا کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیتے، لیکن ابو جہل فوراً دوڑتا ہوا ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آخری وقت میں یہ داغ لے کر جاؤ گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے باپ دادا کی ریت روایت اور رواج سے ہٹ گئے؟ تو ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے میں تو اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں، میں تو اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کام کرتے رہنا، تم اپنا کام کرتے رہنا۔ اپنی ساری اولادوں کو اور قبیلے والوں کو بلایا اس وقت میں، اور ان کو نصیحت کی کہ محمد کا ساتھ نہیں چھوڑنا، یہ تمہارے خاندان کی نشانی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تم کو عزت دے گا، سرداری دے گا، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا محمد کا۔ یہ نصیحتیں کی، اور اللہ کے رسول کو بھی کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کی۔ کہا کہ دیکھو میرے بعد حالات ایسے نہیں رہیں گے، ہوا مخالف ہو جائے گی، یہاں تمہیں شاید رہنے کے لیے فضا سازگار نہیں رہے گی۔ اگر ایسا ہوا تو تم مدینے چلے جانا اپنے باپ کے رشتہ داروں کے پاس بنو نجار میں، اور وہاں پہنچ کر اپنی جو ہے تو محنت کرنا۔ یہ ساری کتابوں میں لکھی ہیں تفصیلات ابو طالب نے، اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ ان کی جان چلی گئی، آپ کے زبان مبارک سے اور آپ کے سینے مبارک سے ایک چیخ نکلی، یا عمّا، فرمایا چچا جان یہ کیا کر دیا؟ ایک مرتبہ کہہ دیتے لا الہ الا اللہ تو میں اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کرتا اور اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا۔ حبشی وحشی جو تھے، کیا نام تھا ان کا، حضرت حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، کلیجہ چاک کر دیا تھا، سینہ چاک کر دیا تھا اور اس میں سے کلیجہ نکال دیا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ابو طالب جو ہر وقت جو ہے اللہ کے رسول کی حمایت میں تھے، آپ کے پشت پناہ بنے رہے، آپ کی وجہ سے، ابو طالب کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول تک پہنچ نہیں سکتا تھا غلط ارادے سے، اس ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت محنت کے اوپر نہیں ہے، ہدایت مجاہدے پر نہیں ہے، ہدایت چلہ کشی پہ نہیں ہے، مراقبے پہ نہیں ہے، ہدایت علم پر نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں ہدایت کے راستے پر لے جانے والی ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے، اسی وقت قرآن کی آیت بھی اتری، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ تم جس کو چاہیں اس کو ہدایت سے سرفراز نہیں کر سکتے، ہدایت تو دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ابو طالب انتقال کر گئے، اور وہ دیوار، مضبوط دیوار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کرتی، وہ ڈہ گئی۔ حالات بڑے سخت ہو گئے بعد میں۔ سردار کے مرنے کے بعد دوسرے سردار کا بننا، یہ روایت ہوتی ہے، ابو طالب کے بعد قبیلے کا سردار بنا ابو لہب، ابو طالب کے بعد۔ ہاں، اور یہ لوگ ایسے تھے، نظریات کچھ بھی ہو، آئیڈیالوجی کچھ بھی ہو، فکر کچھ بھی ہو، مسائل کچھ بھی ہو، سردار بن جاتے تو قبیلہ ان کے لیے سب سے اہم، قبیلے کا فرد سب سے اہم، قبیلہ اور قبیلے کا فرد سب سے زیادہ اہم۔ اس کے مقابلے میں پھر وہ نظریات، آئیڈیالوجی، یعنی خون کا رشتہ اور قبیلہ۔ ابو لہب جب سردار بنا، ابو لہب آیا اللہ کے رسول کے پاس، بھتیجے ابو طالب چلے گئے، مایوس مت ہونا۔ دیکھیے یہ نئی بات ہے آپ کے لیے، سنیے کیا کہا، بھتیجے ابو طالب چلے گئے، مایوس مت ہونا، پہلے جیسا کام کرتے تھے ویسے ہی کام کرتے رہنا، اب یہ چاچا تمہارے پیچھے ہے، کسی کی مجال نہیں ہے ابو لہب کے ہوتے ہوئے تم تک پہنچ سکے۔
یہ تو الٹی گنگا بہری بول رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں مولانا کون سا دھماکہ کر رہے ہیں، مولانا کون سا دھماکہ کر رہے ہیں۔ ابو لہب نے کہا کسی کی مجال نہیں ہے ابو لہب کے ہوتے ہوئے تم تک کوئی پہنچ سکے، کام کرتے رہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی اور پھر بعد میں وہ مسئلہ ابو لہب تک پہنچا۔ ابو لہب نے اس شخص کو جو ہے بہت سخت ڈانٹ پلائی اور کہا کہ آئندہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، محمد قریش قبیلے کے ہے اور قریش کا سردار ابھی زندہ ہے، اس محمد کی طرف غلط ارادے سے دیکھنا بھی نہیں۔ اب ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان کو لگا رہی یہ سردار بنا، اور سردار بنتے ہی انہیں سکے کا دوسرا ہی رخ بتانا شروع کر دیا، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں ہم ایک سے پریشان تھے، دو سے پریشان تھے، عمر سے، حمزہ سے، انہوں جا کے ہماری کمر توڑ دیے، اب یہ تیسرا پہاڑ بھی چلے گئے تو گئی بھینس پانی میں، پریشان ہو گئے کیا کرنا۔ تو انہوں نے کچھ سوچ کے پلاننگ، شیطان برابر دے دیتا تدبیریں۔ ابو لہب کے پاس آئے اور ابو لہب سے کہا کہ اچھا ہے بھتیجے کا ساتھ دینا، کون منع کر رہا، لیکن تمہیں پتہ بھی ہے بھتیجا جو ہے تمہارے ابا کے بارے میں کیا بولتا؟ میرے ابا کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ ان کے ابا کون؟ ابو لہب کے ابا کون؟ بولو۔ ہاں ویری گڈ، جزاک اللہ۔ ابو لہب کے ابا عبد المطلب، اور اللہ کے رسول کے کون؟ دادا۔ ذرا اچھا ہے بھتیجے کا ساتھ دینا، لیکن ذرا پوچھو تو صحیح بھتیجے صاحب جو ہے آپ کے والد صاحب کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ بولے کیا بولتے ہیں؟ ذرا آپ ہی پوچھ لو بولے جا کر۔ وہ آیا ابو لہب، بھتیجے یہ تو بتاؤ، بولے کہ ابا جان کہاں ہیں؟ ابا جان کا انجام کیا ہوگا؟ تم کیا بولتے ہو ان کے بارے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نظریات اور جس فکر کے ساتھ عبد المطلب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس فکر اور ان نظریات کے لوگوں کا جو انجام ہوگا وہی انجام عبد المطلب کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے تو کافر، تو جہنم۔ تو ابو لہب نے کہا اچھا ایسا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھا دیا، اور پھر جس طریقے سے ابو طالب کی زندگی میں ان کافروں کی طرف سے سب سے زیادہ آگے اللہ کے رسول کو تکلیف دینے میں ابو لہب رہتا تھا، پھر سے وہ اسی طریقے پر پلٹ آیا۔ میرے ابا کو آگ میں، پھر انہیں آ گیا اور اپنی اصلیت پر کون؟ بہت ستانے لگا۔ تو بہت بڑا سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو گیا، اور پھر ابو طالب کا انتقال ہوا اس کے چند دنوں کے بعد، 2 ہی 3 دن کے بعد، کچھ لوگ کہتے 5 دن کے بعد، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ 30-35 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ 2 ایسے بڑے صدمے تھے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان 2 صدموں نے اللہ کے رسول کو نڈھال کر دیا، اور اسی لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن مطلب غم کا سال، کیونکہ یہ صرف 2 فردوں کی رخصتی نہیں تھی، ابو طالب اور خدیجہ بنت خویلد کی رخصتی نہیں تھی، ان دونوں کا انتقال نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کا انتقال صحیح معنی میں محبت کا، تحفظ کا، حفاظت کا، حوصلے کا، ڈھارس کا، دلاسے کا خاتمہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہی 2 شخصیتیں تو تھی جو آپ کو سہارا دیا کرتی تھی، حوصلہ دیا کرتی تھی، آپ کو ڈھارس بنایا کرتی تھی، آپ کے ساتھ ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہ 2 چلے گئے۔ ابو طالب کا تو رقم میں نے آپ کے سامنے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا شخصیت تھی، کتنا ساتھ دیا انہوں نے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ سب سے پہلے اسلام اللہ کے رسول کے بعد حضرت خدیجہ، گھر کی خاتون تھی، اور بے پناہ محبت تھی اللہ کے رسول سے حضرت خدیجہ کو، بے پناہ محبت۔ 25 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرے ان کے، اور اللہ کے رسول کو بھی اتنی محبت تھی کہ جب تک حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے 25 سال کے دورانیے میں
دوسری شادی کا تصور بھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا، دوسری شادی کا۔ اور بہت یہ کہنا چاہیے کہ نیک سیرت، اعلیٰ اخلاق کی حامل اور خاندانی شرافت، نجابت، عزت، عظمت، وقار حضرت خدیجہ کو سوسائٹی میں حاصل تھا۔ اتنا وقار، اتنی عظمت، اتنی شرافت اور اتنا مقام ان کو حاصل تھا کہ پورا مکہ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارتا تھا۔ طاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ پاک باز، پاک دامن، پاکیزہ خاتون۔ اس لقب سے جو ہے تو مکہ حضرت خدیجہ کو پکارا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، اس قصی پہ پہنچ کر حضرت خدیجہ کا خاندانی سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ بہت مالدار خاتون تھی، اللہ نے خوب دولت سے نوازا ہوا تھا، اور ان کے والد بھی خویلد بھی بہت زبردست امیر تھے اور زبردست اور کامیاب ترین تاجر تھے۔ اور حضرت خدیجہ کی یہ دولت باپ کی طرف سے ملی بھی نہیں تھی، خود حضرت خدیجہ بھی بڑی تاجرہ تھی اور زبردست کامیاب ترین تاجرہ تھی۔ اور تاجرہ تھی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود جو ہے تو مال لے کر کہیں جایا کرتی ہو یا آیا کرتی ہو، بلکہ آپ جو بندے اچھے قابل اور تجارت کر سکتے تھے، ایسے بندوں کو ہائر کیا کرتی تھی اور ان کے ذریعے سے اپنا مال ایکسپورٹ کروایا کرتی تھی اور دوسرے ملکوں سے مال امپورٹ کروایا کرتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تجارت کے جو قافلے اس وقت نکلتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا تجارتی قافلہ اگر کسی کا ہوتا تو حضرت خدیجہ کا ہوتا، اتنی بڑی جو ہے تو تجارت ان کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عہد شباب تھا اور آپ نے جب عملی میدان میں قدم رکھا تھا تو آپ بھی تجارت کر رہے تھے، ابو طالب کے ساتھ بھی آپ ایک دو سفر میں گئے تھے اور آپ کی تجارت میں کامیابی کے چرچے ہونے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ جو تجارت کے قافلوں کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ میں ہائر کر کے بھیجا کرتی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے خاص غلام میسرہ کو ساتھ میں کر دیا کرتی تھی۔ پورے تجارتی قافلے کی نگرانی کرنا، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کتنا خریدی ہو رہی ہے، کتنی بکری ہو رہی ہے، اس کی نگرانی کے لیے میسرہ کو ساتھ میں بھیجا کرتی تھی۔ میسرہ کے کان پہ اللہ کے رسول کے سارے کامیابی کے جب تذکرے آئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ اس مرتبہ کے سفر میں کیوں نہ محمد کو آزمایا جائے، میں نے سنا ہے کہ بہت زبردست یعنی کہ کام کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے خود میسرہ ہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو پیغام پہنچایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ فرمایا، اور اللہ کے رسول گئے اور وہ تجارت ہوئی، اور اللہ نے اس تجارت میں اتنی برکت دی کہ حضرت خدیجہ کے پچھلے جو تجارتی جتنے قافلے گئے تھے شاید اس میں اتنا پروفٹ اور بینیفٹ ان کو نہیں ملا تھا جتنا اس مرتبہ کے سفر میں ہوا۔ میسرہ نے آنے کے بعد ساری رودات سنائی، اللہ کے رسول کی یہ کہنا چاہیے کہ امانت داری، دیانت داری، معاملات میں صفائی، ٹرانسپیرنسی، ان ساری چیزوں کو حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں آئی تو حضرت خدیجہ، پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، آلریڈی بیوہ تھی، نکاح ہو چکے تھے، شوہروں کے انتقال ہو گئے تو یہ بیوہ تھی۔ ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ ایسے نیک سیرت انسان سے اگر شادی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنی عزیز ترین سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، نفیسہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نکاح کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے بڑوں سے، اپنے چچا ابو طالب سے اس بارے میں مفاہمت اور مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ چنانچہ جب یہ تذکرہ کیا گیا تو میں نے آپ سے کہا کہ حضرت خدیجہ کی شہرت تو پاک باز خاتون کے طور پر تھی، فوراً ابو طالب نے اس رشتے کو قبول کیا اور خود ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھایا اور حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے تھی اللہ کے رسول۔ ہم تذکرے سنتے حضرت عائشہ کی محبت کے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرت خدیجہ سے کتنی محبت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب موقع ملتا اللہ کے رسول بات کرتے، خدیجہ کا تذکرہ نکالتے رہتے۔ جب خدیجہ کا تذکرہ نکلا کہ ان کا تذکرہ لمبا چھیڑ دیتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہہ دیا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت پیدا ہی نہیں کیا ہے۔
یہ الفاظ ہیں حدیث میں حضرت عائشہ کے، میں نے اللہ کے رسول سے کہا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں پیدا کیا، جب دیکھو وہ بڑی بی کا تذکرہ، جب دیکھو بڑی بی کا تذکرہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جب ساری دنیا نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میری بات کو قبول کیا، جب ساری دنیا نے مجھے معاش سے محروم کرنا چاہا خدیجہ نے اپنی ساری دولت کے ڈھیر میرے قدموں میں لگا دیے، جب ساری قوم مجھے ستانے پر تل آئی تو خدیجہ واحد خاتون تھی جس نے مجھے سہارا دیا، اور ساری اولادیں آپ کی حضرت خدیجہ سے تھی۔ آپ کی 6 کی 6 اولادیں، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ 2 بیٹے، اور ان کے بعد حضرت زینب اور رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ 6 کی 6 اولادیں آپ کی جو ہیں حضرت خدیجہ سے تھی۔ جب تک وہ حیات رہی آپ نے شادی کا تصور بھی نہیں کیا، اور اتنی محبت تھی حضرت خدیجہ سے۔ اور حضرت خدیجہ کو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پورے مکہ کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ حضرت خدیجہ کا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول سے جب شادی کی تو اللہ کے رسول کی عمر 25 سال، ان کی عمر 40 سال، 15 سال بڑی خاتون سے آپ نے شادی کیا ہے، اور بیوہ تھی۔ سن لے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی وقت اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شادیاں اتنی کیوں ہوئیں اور یہ سارا کیوں ہے، اتنی زیادہ کیوں ہیں۔ دیکھیے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں آپ کی ہوئی ہے 40 سال کی خاتون سے، اور اس کے بعد 25 سال کی رفاقت رہی ہے۔ اس پورے 25 سال کی رفاقت میں کسی ایک خاتون کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہے۔ بعد کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری شادیاں دراصل نبوت کی دعوت کی محنت کے لیے، زمین کو ہموار کرنے کے لیے، مختلف قبائل کے ذمہ داروں اور خاندانوں کے ذمہ داروں کو رام کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں سے یا بچیوں سے حکم خداوندی سے کی گئی شادیاں۔ ہاں، کوئی بھی شادی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان بن مظعون کی جو زوجہ تھی حضرت خولہ بنت حکیم، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، زینب کا اور رقیہ کا۔ رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور گھر میں 2 بچیاں موجود تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ خولہ بنت حکیم نے کہا تھا کہ آپ نکاح کر لیجئے، 2 بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کا مسئلہ کیسا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اب آپ ہی تجویز کر دے کن سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو اس وقت انہوں نے 2 نام تجویز کیے تھے، ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور دوسرے حضرت عائشہ جن کی نسبت طے ہو چکی تھی جبیر ابن مطعم ابن عدی کے ساتھ، نسبت طے ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا، سودا ہے اور عائشہ ہے۔ عائشہ کون؟ کہا کہ ابو بکر کی بیٹی، اور اس کی نسبت طے ہو چکی ہے جبیر ابن مطعم ابن عدی کے ساتھ، اور دوسری سودا ہے۔ آپ نے کہا کہ جب اس کی نسبت طے ہو چکی ہے تو اب اس کا تذکرہ ختم، سودا کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ بات ادھر چل گئی۔ اب ادھر تو یہ ہیں کہ حضرت سودا سے نکاح، اور حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ عثمان بن مظعون کی بیوی نے اللہ کے رسول کے سامنے میری بیٹی کے لیے نسبت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے دل میں خواہش انگڑائی لینے لگی کہ خاندان نبوت سے اور نبوت کے سلسلے سے میرے خاندان کا تعلق جڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کروں، نسبت طے ہو گئی، کہا کہ دیکھتا ہوں جا کر، اور گئے سیدھا مطعم ابن عدی کے پاس، یعنی جبیر جو لڑکا تھا جس کے ساتھ نسبت طے تھی حضرت عائشہ کی، ابھی وہ 6 سال کی نسبت طے ہو گئی، عربوں میں رواج تھا، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں تھی۔ وہ گئے اپنے سمدھی کے پاس، مطعم ابن عدی کے پاس، ہونے والے سمدھی کے پاس، سمدھی نہیں بنے، ہونے والے سمدھی کے پاس، اور کہا کہ نسبت طے ہوئی ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ نسبت طے ہو چکی ہے، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تمہارے ہاں کی بیٹی لا کر کیا ہمارے گھرانے کو بھی بے دین کرنے کا ہے کیا؟ تم نے محمد کی بات قبول کر چکے ہیں، اب تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں لا کے ہمارے گھر کے ماحول کو بھی بے دینی کا کرنے کا ہے کیا؟ وہ ایسی سوچ۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر مطعم ابن عدی کے پاس گئے، یعنی اس کے شوہر کے پاس، اور کہا کہ تمہاری بیوی نے ایسا کہا ہے۔ تو اس نے کہا بیوی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، محترمہ کے سامنے جی حضوری کا اور گردن جھکانے کا بہت پہلے سے چلے آ رہا۔ اس نے کہا اچھا
ہوم منسٹر نے بولے اور میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں، خلاص ختم فنش. تو حضرت ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر ایسا ہے تو یہ نسبت ختم. اور پھر انہوں نے خولہ بنت حکیم سے کہا ذرا رشتہ جوڑیے رشتہ حضرت میری بیٹی عائشہ کا اللہ کے رسول سے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع چل جائے گا. یہ دو شخصیتیں تھیں، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب، جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر لمحہ جو ہے تو حوصلہ ملتا رہا، سہارا ملتا رہا، اور کوئی آپ کی طرف براہ راست پہنچ نہیں سکتا تھا ان دونوں کی وجہ سے. یہ دونوں کے دونوں ایک ہی سال ایک ہی مہینے میں چند دن کے وقفے سے وفات پا گئے. چند دن کے وقفے سے ان کی وفات ہو گئی. اللہ رحم کرے. تو یہ سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا آپ نے. لیکن دیکھیے سب سے بڑا مضبوط سہارا ابو طالب چلے گئے. کیا ان کے جانے کے بعد آپ نے اپنی محنت کو کم کیا، اپنی دعوت کو کم کیا؟ کیا آپ دوسروں کے گھروں پر اور دروازوں پر جانا آپ نے چھوڑ دیا؟ کتابوں میں آتا ہے اس کے بعد تو آپ نے اپنے مشن کو اور تیزی کے ساتھ جاری کر دی، اور تیزی کے ساتھ. حالانکہ ٹوٹ جائے کوئی بندہ اگر ہو کہ اس کی چہیتی بیوی انتقال کر جائے تو ٹوٹ کر چور ہو جائے انسان، بے سہارا ہو جاتا ہے انسان. اللہ کے رسول ایک بار گھر میں گئے تو دیکھا خدیجہ. کون خدیجہ؟ جس کا تجارتی قافلہ مکہ میں سب سے بڑا ہوتا تھا، وہ خدیجہ ایک مٹی کے برتن کے اندر کچھ کھا رہی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا خدیجہ کیا کھا رہی ہو؟ کہا کہ جو کا دلیا ہے. آپ نے کہا جو کا دلیا ہے؟ آپ روٹی پکوا لیتی، روٹی پکا لیتی، روٹی کھا لیتی، یہ جو کا دلیا میں کھا لیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ وہ جس کے دل میں آپ کی محبت اتر جائے اس کے لیے سب سے زیادہ مطلوب چیز تو فقر ہوتا ہے. جس کے دل میں آپ کی محبت اتر جائے اس کے لیے سب سے مطلوب چیز فقر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنا سارا عیش، اپنی ساری راحت رسانی کے سامان سب کچھ انہوں نے اللہ کے رسول پر نچھاور کر دیا تھا. یہ دونوں چلے گئے اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غموں کا سال قرار دیا. کیا قرار دیا؟ غموں کا سال. بہرحال اس کے بعد بھی آپ نے اپنی دعوت کا سلسلہ یا محنت کی جو کا گراف تھا اس کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے، اس کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے. اللہ اگر توفیق دے تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.